ظاہر ہے ہر بندے کا ایک سیاسی پس منظر ہوتا ہے، سیاسی پوزیشن ہوتی ہے، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک منیمم لیول غیر جانبداری کا قائم رکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ ہمیں اپنی موقف جو ہیں وہ بنانا چاہیے. بہرحال ایک چیز تو یہ ہے کہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ارمغان خوشحال ہے. ارمغان خوشحال جب میں پڑھتا ہوں، خوشحال خان خٹک کا کلام ہے، ہزاروں شعر ہیں اس میں. تو سولجر کیسا تھا، حجرہ کیسا تھا، مسجد کیسا تھا، جنگیں کیسی ہوتی تھی، دلی کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپس میں کیا تعلقات، ایک پورا نقشہ. ایون یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کیسے ہوتے تھے، ساری چیزیں اس میں ملتی. سوات کیسا تھا، سینٹرل ریجن پشاور کا کیسا تھا، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، اور اسی کے ذریعے سے چیزیں ایکسپلین ہوتی تھی. اس کے بعد جس طرح بات آئی کہ اخبارات آ گئے، اس کے بعد پھر اسکرین آ گیا، اور اب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آ گیا ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ سوشل میڈیا سے پہلے دنیا ایک طرح تھی اور سوشل میڈیا کے بعد دنیا بالکل چینج ہو گئی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ امپاورڈ ہو گیا ہر انڈیویجول. پہلے مطلب یہاں سیاست کو دیکھ لیں، یہاں پہ افراسیاب خاٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست پہلے کچھ خاندانوں میں حجروں میں قید ہوتی تھی، کچھ لوگ ہوتے تھے ان سے آپ نے بات کرنی ہوتی تھی، اور وہ جب کس طرح پلڑے میں وزن ڈالتے تھے تو پورا کا پورا جو کمیونٹی تھا اس طرف جاتا تھا. اب ہر انڈیویجول وہ ہر واقعہ اس تک پہنچ رہا ہے، اور وہ ہر واقعے پہ اپنا ایک ذہن رکھتا ہے، اور وہ ہر واقعے پر اپنے انداز سے سوچتا ہے. تو وہ جو ایک انڈیویجول امپاورمنٹ ہے وہ اس کے نتیجے میں ہو گئی ہے. 60% ہماری یوتھ ہے، جس طرح بات آئی ہے. 30% اس میں جو 30 بلو 30 ہے، اور 15 to 29 جو ہے بریکٹ ہے، بہت بڑی تعداد ہے 29%. یہ اس طرح جو آپ لوگوں نے اعداد شمار دیے ہیں، 160 ملین جو ہیں وہ موبائل یوزرز ہیں، 44 ملین جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوزر ہیں. اسی طرح فیس بک 36 ملین ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ بڑھے گی، یہ بڑھے گی. میں 2-3 چیزیں یہاں کہتا ہوں. ایک تو یہاں بات آئی ایسے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ صرف خواتین کے خلاف ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، کسی بھی ایسے معاشرے میں جو ویلفیئر سوسائٹی اسٹیٹ جہاں نہ ہو، وہاں پہ جو بھی کمزور طبقات ہوں وہ سب سے زیادہ سفر کریں گے. کمزور طبقات ہمارے ہاں کون ہیں؟ کمزور طبقات ہمارے ہاں غریب ہیں، کمزور طبقات خواتین ہیں، کمزور طبقات معذور اور اپاہج ہیں، کمزور طبقات بچے ہیں. سب سے زیادہ تو اس وقت ہمارے بچے ابیوز ہو رہے ہیں، اور ہر حوالے سے ہو رہے ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک تو اس حوالے سے لیجسلیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کمپریہنسو قانون سازی ہونی چاہیے. اس حوالے سے اگر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے تو اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اویئرنیس عوام کے اندر وہ پیدا کرنی چاہیے، اور اویئرنیس کے لیے آپ تعلیمی اداروں کو استعمال کر سکتے ہیں، اویئرنیس کے لیے آپ پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اویئرنیس کے لیے آپ کنونشنل میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک اویئرنیس لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے. ریگولیشن کا مطلب کسی کا گلا دبانا اور آواز کو بٹھانا نہیں ہے، بلکہ چیز کو مفید بنانا. یعنی اس حوالے سے ریگولیشن ہونی چاہیے کہ چیزیں مفید ہو جائیں، سوسائٹی کی ترقی کے لیے، افراد کی ترقی کے لیے وہ استعمال ہوں، اور اس کا جو منفی استعمال ہے وہ کم سے کم کیا جائے. اس سینس میں ریگولیشن جو ہیں وہ ہونی چاہیے.